بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ انڈیا کے ایک ولی کامل کا پیغام وائس بیان کی شکل میں مجھ تک پہنچا جو کہ دل کو چھو گیا، تو میں نے سوچا کہ وہ پیغام آپ احباب تک بھی پہنچا دوں۔ چنانچہ ان کا یہ بیان لفظ با لفظ منقول کر رہا ہوں، آپ دل سے سنیے گا، انشاءاللہ یہ پیغام آپ کے بھی دل کو چھو جائے گا، کیونکہ یہ صرف ایک پیغام نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس پیغام میں درود شریف کا ایک گہرا راز بھی بتلایا ہے۔ اس کو آپ نے خود تلاش کرنا ہے، میں اس کی نشاندہی نہیں کروں گا کیونکہ میں اپنی اکثر ویڈیوز میں اس راز کا ذکر کر چکا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر بتا رہا ہوں یاد دہانی کے لیے کہ یہ پیغام انڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک ولی کامل کا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو جاب، نوکری وغیرہ کے لیے ترسنے والے بچے ہیں نا، انہیں کہو مت ترسو، مت دو انٹرویو، کوئی ضرورت نہیں ہے جاب واب کرنے کی، اسباب سے پلنے کے پیچھے کیوں لگے ہو، مسبب الاسباب کے پیچھے لگو نا، مسبب الاسباب کی طلب میں لگو۔ کہاں کرو گے نوکری ووکری خام خواہ، دوسروں کی غلامی، دوسروں کی ملازمت، یہ چھوڑ دو، اور جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ پاک آپ کو بغیر اسباب کے رزق دے گا۔ مجھے نہیں دیکھتے کیا؟ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نہیں بتایا، کوئی کہیں سے میری تنخواہ نہیں آتی، میں لوگوں کی جیب کی طرف بھی توجہ نہیں رکھتا، لوگوں سے ہدیے کی ہرگز امید نہیں رکھتا ہوں، اور نہ ہی لوگوں کی اس طرف توجہ ہے، اور نہ الحمدللہ میں نے لوگوں سے کبھی قرض مانگا ہے، اور اللہ کے فضل سے میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، کچھ نہیں کرتا۔ پورے دن میں میرے صرف 3 کام ہیں، یا تو فون پر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا رہتا ہوں، یا پھر درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، اور یا پھر وقت ملنے پر آرام کرتا ہوں۔ بس یہ 3 کام پورے دن میں میرے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سارا دن گھر پر رہ کر میرا گزرتا ہے۔ لیکن دیکھو کہ میرے بھائی لوگ بہت محنت سے کماتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسی خوبصورت نعمتیں کھلاتا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ آپ اتنی دور بیٹھے ہیں، میرے ساتھ آپ کو ایک دن گزارنے کا موقع ملتا نا، آپ دیکھتے کہ مجھے اللہ پاک نے کیسی شاہانہ زندگی دی ہے، ایسی مزیدار زندگی دی ہے کہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے مالک کا، الحمدللہ۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بغیر اسباب کے اللہ کے فضل سے میں زندگی کا لطف لے رہا ہوں۔ اللہ نے بیماریوں سے، ڈاکٹروں سے بھی بچا رکھا ہے الحمدللہ، اور اگر بالفرض کبھی ضرورت پڑتی بھی ہے تو درود شریف پڑھ کر دعا کر لی، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا۔ میرے عزیزو، درود شریف کو پہچانیے، درود شریف کو پہچانیے، درود شریف کو پہچانیے۔ ایک دن ایک کینسر زدہ ماں کے بیٹے کا فون آیا تھا، میرا ایک دوست ہے، اس کی والدہ کو کینسر ہو گیا تھا، فون پر رو رہے تھے، حضرت میں کیا کروں، میری والدہ کو کینسر ہو گیا۔ تو میں نے کہا گھبرائیے نہیں، درود شریف پڑھیے۔ پھر جب ان سے درود شریف پڑھوایا تو فون آیا، خود ان کی والدہ صاحبہ نے مجھ سے فون پر بات کی جو کہ اس دن سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ بزرگ عورت ہیں وہ بیچاری، انہوں نے مجھ سے بات کی اور بتایا کہ جب سے درود شریف پڑھنا شروع کیا میری بیماری کم ہونے لگی ہے، اب الحمدللہ بہت افاقہ ہو گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، درود شریف کے ذریعے کیا نہیں ملتا؟
کون سا کام ہے جو درود شریف کے ذریعے نہیں ہوتا؟ بس ہم ہی کسی لائق نہیں ہیں، ہم ہی اس طرح سے درود شریف نہیں پڑھ پاتے کہ جس طرح سے درود شریف پڑھنے کا حق ہے۔ اگر نماز کے بعد دنیا میں کوئی وظیفہ ہے کہ جس سے ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے لیا جا سکتا ہے تو وہ درود شریف ہے۔ یا تو صلاۃ الحاجت کے ذریعے سے فوراً اللہ سے بات منوائی جا سکتی ہے، یا پھر درود شریف کے ذریعے سے اللہ کریم کی جانب سے فوری مدد اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی تاثیر اور برکتیں رکھی ہیں کہ کیا بتاؤں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جاب کا مسئلہ ہو یا پھر زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو، درود شریف، درود شریف، درود شریف۔ میں کیسے بتاؤں آپ لوگوں کو؟ اللہ مجھے وہ الفاظ دکھا دے یا اللہ جو میں کہہ سکوں اور لوگ سمجھ سکیں۔ اللہ کرے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں، اللہ سمجھا دے آپ کو، اللہ سمجھا دے آپ کو، اللہ سمجھا دے آپ کو۔ میرے اس تھوڑے کہنے کو زیادہ سمجھے کہ میرے پاس الفاظ کا قحط ہے۔ میں اپنے الفاظ کو اپنے دل کا ترجمان نہیں سمجھتا کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں یا جو میرے دل میں ہے اس بارے میں میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن زبان کے الفاظ مختصر بن کر رہ جاتے ہیں۔ درود شریف ہمالیہ پہاڑ سے بڑی چیز ہے، درود شریف زمین کے خزانوں سے بڑی چیز ہے، درود شریف اس کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ آئے ہائے، پتہ نہیں کیا خزانہ درود شریف کی شکل میں اس امت کو دیا گیا ہے، معلوم نہیں کیا نعمت ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج مجھے کسی نے بھیجا تھا کہ نیکی کرو تو دائیں کندھے کا فرشتہ حرکت شروع کر دیتا ہے، اور بدی کرو تو بائیں کندھے کا فرشتہ حرکت شروع کر دیتا ہے، لیکن جب درود شریف پڑھو تو دونوں فرشتوں کی حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ دایاں نیکی لکھتا ہے اور بایاں فرشتہ گناہ کو مٹاتا ہے، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پڑھنے والا بنا دے، اللہ پاک ہم سب کو درود لکھنے والا بنا دے، اللہ پاک ہم سب کو درود کی دعوت دینے والا بنا دے۔ آمین آمین آمین، اللہم آمین۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ پیغام تھا جو انڈیا کے ایک ولی کامل نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اس پیغام میں بہت بڑا گہرا راز چھپا ہے۔ حضرت جی نے اس واقعے میں فرمایا کہ ہم سمجھ ہی نہ سکے کہ درود شریف کیا چیز ہے، ہم ہی اس طرح سے نہیں پڑھ پاتے کہ جیسا کہ درود شریف پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کا صحیح حق کیا ہے؟ اسی ویڈیو میں حضرت جی نے جو پیغام دیا اس میں پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے، اور پھر فائدہ کیا ملتا ہے وہ بھی بتایا ہے۔ میں اس کی نشاندہی نہیں کروں گا، آپ نے خود ان لفظوں کو تلاش کرنا ہے۔ تھوڑی سی محنت آپ بھی کر لیا کریں تاکہ اجر عظیم بھی ڈبل ملے۔ رہنمائی میں کر رہا ہوں، محنت آپ نے کرنی ہے، صلہ اللہ پاک دے گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔